میں ایک شہد کی مکھی ہوں اور شاید آپ مجھے ایک معمولی سی مخلوق سمجھیں، مگر میری دنیا حیرتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم شہد کی مکھیاں جانوروں کی دنیا میں اپنی بے مثال ٹیم ورک اور پیچیدہ سماجی نظام کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ ہم ننھی ضرور ہیں، مگر نہایت منظم کالونیوں میں رہتی ہیں۔ ہماری بقا کا راز ہمارے اندرونی درجہ بندی کے نظام میں چھپا ہے، ایک ایسا نظام جس میں کردار بدلتے ہیں، ترقی کرتے ہیں اور حالات کے مطابق خود کو ڈھالتے رہتے ہیں۔ میری کالونی 3 بنیادی طبقات پر مشتمل ہے اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک واضح کردار اور ذمہ داری ہے۔ یہی تقسیم ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ ہماری دنیا میں سب سے اوپر ملکہ مکھی ہوتی ہے۔ وہ ہماری کالونی کا تولیدی مرکز ہے۔ اس کی بنیادی ذمہ داری انڈے دینا، اس کا پیٹ لمبا ہوتا ہے اور وہ طاقتور فیرمونز کے ذریعے ہمارے رویے، نظم و ضبط اور اتحاد کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہم سب اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہیں۔ میں ایک کارکن مکھی ہوں اور ہم سب مادہ ہوتی ہیں۔ در حقیقت ہم ہی اس کالونی کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ ہم رس اور زرگل جمع کرتی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، چھتے کو صاف رکھتی ہیں، درجہ حرارت کو متوازن رکھتی ہیں اور دشمنوں سے دفاع کرتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ہمارے فرائض بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، ہمارے کردار بھی بدل جاتے ہیں۔ اسے عمر کے مطابق کردار کی تبدیلی کہا جاتا ہے۔ ہماری کالونی میں کچھ نر مکھیاں بھی ہوتی ہیں، جنہیں ڈرون کہا جاتا ہے۔ ان کا واحد مقصد ملکہ مکھی سے ملاپ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہماری نسل آگے بڑھ سکے۔ غیر معمولی حالات میں ہم کارکن مکھیاں ایک نئی ملکہ کی بنیاد رکھ سکتی ہیں۔ اگر ہماری موجودہ ملکہ کمزور ہو جائے یا مر جائے تو ہم کچھ خاص لاروا کا انتخاب کرتی ہیں۔ ان لاروا کو صرف شاہی غذا یعنی رائل جیلی دی جاتی ہے، جو ان کی جسمانی ساخت اور قسمت دونوں بدل دیتی ہے اور یوں ایک نئی ملکہ جنم لیتی ہے۔ کبھی کبھار ہم میں سے کوئی کارکن مکھی اگر غیر معمولی طور پر بہتر غذا حاصل کر لے تو وہ عارضی طور پر ملکہ جیسی کچھ خصوصیات دکھا سکتی ہے، لیکن بغیر ملاپ اور پوری کالونی کی منظوری کے وہ حقیقی ملکہ نہیں بن سکتی۔ ہماری دنیا میں اختیار صرف طاقت سے نہیں، قبولیت سے ملتا ہے۔ ہم کارکن مکھیاں عمر کے ساتھ ترقی کرتی ہیں۔ جب ہم جوان ہوتی ہیں تو چھتے کے اندر رہ کر بچوں کی دیکھ بھال اور صفائی کا کام سنبھالتی ہیں۔ جیسے جیسے ہم مضبوط ہوتی ہیں، ہم زیادہ خطرناک ذمہ داریاں قبول کرتی ہیں، جیسے خوراک کی تلاش اور چھتے کا دفاع۔ یہ ایک فطری ارتقاء ہے جس کے بغیر کالونی قائم نہیں رہ سکتی۔ فیرمونز ہماری خاموش زبان ہیں۔ ملکہ کے فیرمونز ہماری تولیدی صلاحیت کو دباتے ہیں اور سماجی توازن برقرار رکھتے ہیں۔ جیسے ہی یہ کیمیائی اشارے ختم ہوتے ہیں، مثلاً ملکہ کے مرنے پر، ہم فوراً تبدیلی محسوس کر لیتی ہیں اور نئی ملکہ کی پرورش شروع کر دیتی ہیں۔ ہمیں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیمسٹری ہی کافی ہوتی ہے۔ خطرے کے وقت ہمارا نظام مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہم کارکن مکھیاں زیادہ جارحانہ ہو جاتی ہیں اور چھتے کے دروازے پر محافظ دستے بنا لیتی ہیں، اور جب ہماری کالونی تقسیم ہوتی ہے، جسے سوارمنگ کہا جاتا ہے، تو ایک نئی ملکہ جنم لیتی ہے۔ پرانی ملکہ ہزاروں ہم کارکن مکھیوں کے ساتھ نیا چھتہ قائم کرنے نکل جاتی ہے۔ یہ ہماری بقا اور افزائش کا ایک شاندار اور منظم طریقہ ہے۔ میری دنیا یعنی شہد کی مکھیوں کا اندرونی نظام ایک نہایت متوازن اور ذہین ڈھانچہ ہے۔ کرداروں کی تقسیم، رابطے کی خاموش زبان اور حالات کے مطابق خود کو بدلنے کی صلاحیت، یہ سب ہماری کالونی کو زندہ رکھتے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر آپ قدرت کے کمال کو تو محسوس کرتے ہی ہیں، مگر شاید یہ بھی سیکھیں کہ پیچیدہ سماجی نظاموں میں تعاون، نظم اور مقصد کی طاقت کیا ہوتی ہے۔